رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مصنف عبدالرزاق کی صحیح حدیث ہے. بس مجھے حکم ہوا ہے کہ اس حدیث کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میری حاضری آپ سب قبول فرمائیے گا. طبیعت کا کچھ مسئلہ ہے, اس انداز سے میں آج حاضری تو نہیں لگوا سکتا, لیکن یہاں آنا ضروری تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں معیار نہیں دیکھی جاتی, یہاں تو معیار دیکھا جاتا ہے. نہ یہاں پر انداز دیکھے جاتے ہیں, نہ یہاں پر تعداد دیکھی جاتی ہے. یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کس مقصد کے لیے کس محبت کے ساتھ آیا بیٹھا ہے. محبت سچی ہو تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں. کسی کے لاکھوں کے مجمع بھی قبول نہیں ہوتے, اور کوئی کٹیا میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی نعت پڑھے اللہ قبول فرما لیتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بر صغیر کے بہت بڑے محدث اور عالم دین. کوئی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہے, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا بندہ شاہ عبدالحق محدث کو پڑھے بغیر, شاہ ولی اللہ کو پڑھے بغیر, شاہ عبدالرحیم کو پڑھے بغیر حدیث کا سفر طے نہیں کر سکتا. جو کام انہوں نے حدیث کے میدان میں کیا ہے, بر صغیر کے اندر ان کا کوئی ثانی کوئی نہیں. آج سے 350 سال پرانے بزرگ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے میرے والد گرامی ہر سال حضور کی میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے, جشن منایا کرتے تھے, آمد مصطفیٰ کے نعرے لگایا کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا پیسے کم تھے, اس طرح کا اہتمام نہیں کر سکے. دل میں تڑپ بڑی تھی, آرزو بڑی تھی, تمنا بڑی تھی, حضور آپ کی آمد ہو چکی ہے, موسم بہارا آ چکا ہے, لیکن شاہ عبدالرحیم کے پاس پیسے کوئی نہیں. جتنی توفیق تھی بازار میں گئے, تھوڑے سے چنے خریدے, کٹیا میں بیٹھ گئے, چنے سامنے رکھ کے حضور کا میلاد پڑھنے لگ گئے. میں نے عالم تصورات میں شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرحیم سے پوچھا, جب آپ اکیلے بیٹھ کر حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے تو سننے والا کون تھا؟ تو ہاتھی سے آواز آئی. انہوں نے عالم تصورات میں کہا جب حضور کا ذکر سن کیا جاتا ہے, انسان سننے والا کوئی نہ ہو تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, فرشتے حضور کا ذکر سنتے ہیں. شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں میں نے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں, حضور کا ذکر کر رہا ہوں. کبھی والضحیٰ کے چہرے کی باتیں ہیں, کبھی واللیل کی زلفوں کی باتیں ہیں, کبھی حضور کے صدر اقدس کی باتیں ہیں, کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کی باتیں ہیں, کبھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں, کبھی آہیں بھرتے ہیں, کبھی سسکیاں لیتے ہیں اور ساتھ دعائیں کرتے ہیں. حضور حق ادا نہیں کر سکا لیکن خدمت قبول کر لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا ہے, میلاد پڑھنے کے بعد سو گئے ہیں, آنکھ لگی ہے, قسمت جاگ اٹھی, حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور سامنے چنوں کا تھان رکھا ہوا ہے, حضور چنے تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ارشاد کر رہے ہیں اے عبدالرحیم اللہ نے تیرے میلاد کو قبول کر لیا, لوگوں کے لنگر آئے ہیں لیکن مصطفیٰ تیرے چنے کھا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عبدالرحیم تیرے چنے بڑے مزیدار ہیں, تیرے چنے بڑے لذیذ ہیں, تیرے چنوں میں کیا لذت ہے. کسی کا قبول ہونے پہ آئے تو ایک کٹیا میں بیٹھا بندہ قبول ہو جاتا ہے اور کسی کے لاکھوں کے مجمع جو ہے وہ رد ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اگرچہ تعداد میں کم ہیں, انداز بھی اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے جو بیٹھا ہے حضور کے محبت میں بیٹھا ہے. کائنات بنی حضور کے دم سے بنی, حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں. ہمارے وجود میں حضور کا احسان ہے. مصنف عبدالرزاق کی صحیح حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ. فرماتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ ارشاد فرماؤ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ اچھا یہاں پر سوال کے اندر بھی ایک نظریہ ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیب سے متعلق سوال کرنا یہ نبوت سے ریلیونٹ کوسچن ہی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار کے پاس علم غیب نہیں تھا. غیب تو غیب ہوتا ہے, بھلے وہ غیب ماضی کا ہو بھلے فیوچر کا ہو. اب یہ صحیح حدیث ہے, حضرت جابر نے سوال کر کے اپنا نظریہ بیان کیا. آپ نے سوال کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے لوگوں جہاں ہم سرکار سے نماز کا سوال کرتے ہیں, جہاں ہم سرکار سے جہاد کی باتیں پوچھتے ہیں, جہاں ہم سرکار سے حج کے مسائل پوچھتے ہیں, وہیں پر ہم سرکار سے غیب کی باتیں بھی پوچھتے ہیں. اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھے کیا پتا, صدیاں گزر گئی, سال گزر گئے, عرصے گزر گئے,
پتہ نہیں اللہ نے کس چیز کو پہلے پیدا فرمایا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ سرکار جہاں نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں وہاں غیب کی خبریں بھی ارشاد فرماتے ہیں. حضرت جابر فرماتے سألت رسول اللہ ان اول شیء خلقہ، حضور ارشاد فرماؤ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. آج لوگ 12 ربیع الاول کے ظہور کے بعد کے نور کو نہیں مانتے. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد کب سے بیان کرتے ہیں؟ میلاد دراصل خلقت مصطفیٰ کا ذکر، آمد مصطفیٰ کا ذکر. ابھی کائنات بنی نہیں ہے، ابھی کائنات کو خلق وجود نہیں ملا، ابھی شجر و حجر نہیں بنے، شمس و قمر نہیں بنے، ابھی وقت نہیں ہے، کائنات کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. اس وقت بھی رب مصطفیٰ کا میلاد بیان فرما رہا ہے. سرکار نے خود ارشاد فرمایا فرما ہوا نور نبی کی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اچھا پھر سرکار نے فرمایا اللہ نے جو کچھ بھی بنائی چیز اس کے بعد بنائی، ہر اچھی چیز اللہ نے میرے نور سے بنائی. پھر ہینا خلقہ اقامہ فی مقام القرب اسنا عشر الف سنہ. سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد 12,000 سال اللہ نے میرے نور کو مقام قرب میں رکھا. 12,000 سال مقام قرب میں، 12,000 سال رب کے نور کی تجلیات مصطفیٰ کے نور پر بڑھتی رہی. 12,000 سال مصطفیٰ کا نور رب کے نور کی تجلیوں میں ہے. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، برق و شجر نہیں، شمس و قمر نہیں، کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں بنا. اس وقت بھی مصطفیٰ کا نور رب کے حضور قیام فرما رہا تھا. 12,000 سال گزر گئے میرے نور کو. پھر کیا ہوا؟ اور مقام قرب میں 12,000 سال اللہ نے میرے نور کو رکھا. اس کے بعد فرمایا فجعلہ اربعۃ اقسام، اللہ نے میرے نور کی 4 قسمیں بنا دی. فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخصلۃ الکرسی من قسم. رب ذوالجلال نے میرے نور کے 4 حصے کر دیے. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرما دیا، ایک حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرما دیا، اور ایک حصے سے اللہ نے حاملین عرش فرشتوں کو پیدا فرما دیا. یہ 3 چیزیں اللہ نے میرے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمائی. عرش بھی مصطفیٰ کے نور سے، کرسی بھی مصطفیٰ کے نور سے، اور حاملین عرش فرشتے بھی اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمائے. فرمایا پھر اللہ نے چوتھے حصے کو مقام حب کے اندر 12,000 سال کے عام فرمایا. 3 حصے ان سے چیزیں بنا دی. پھر باقی جو چوتھا حصہ بنا ثم اقام جزء الرابع فی مقام الحب اسنا عشر الف سنہ. پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو مقام حب کے اندر 12,000 سال کے عام فرمایا. جب 12,000 سال گزر گئے پھر کیا بنایا؟ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ثم جعلہ اربعۃ اقسام، اللہ نے پھر اس کے 4 حصے کر دیے. فجعل اللوح من قسم والقلم من قسم والجنۃ من قسم. رب ذوالجلال نے میرے نور کے ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حصے سے رب نے جنت کو پیدا فرما دیا. کائنات میں جو کچھ بنا ہے نور مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے. جو کچھ بھی آیا ہے نور مصطفیٰ کے صدقے سے آیا ہے. یہ طویل حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں رکھا، پھر چوتھے حصے کو مقام رجا میں رکھا، پھر چوتھے حصے کو مقام امید میں رکھا. جب اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو مقام امید میں رکھا پھر میرے نور کو بڑے پیار سے دیکھا. سرکار فرماتے ہیں جب نور کو پیار سے دیکھا ہوا کیا؟ میرے نور کو پسینہ آ گیا، اور جب پسینہ آیا قطرے کتنے تھے؟ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو. جب اللہ نے میرے نور کو محبت کے ساتھ دیکھا 12,000 سال مقام قرب، 12,000 سال مقام حب، 12,000 سال مقام حجاب، مقام خوف، مقام امید. جب مقام امید کے بعد اللہ نے میرے نور کو محبت سے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں میرے نور کو پسینہ آ گیا. قطرے کتنے تھے؟
1,24,000 قطرہ تھا، فرمایا ضائع ایک بھی نہیں گیا. خلق اللہ من کل قطرۃ روح النبی کے اور روح الرسول. رب ذوالجلال نے میرے نور کے ہر قطرے سے یا نبی کو پیدا فرما دیا یا رسول کو پیدا فرما دیا. خلق اللہ من کل قطرۃ روح النبی کے اور روح الرسول. ہر قطرے سے اللہ نے یا نبی کی روح کو بنایا یا رسول کی روح کو پیدا فرما دیا. پھر ثم تنفست ارواح الانبیاء فجعلہ ارواح الصلحاء والاولیاء والشہداء والصالحین الی یوم القیامہ. فرمایا پھر نبیوں کی روحوں نے جب سانس لی اس سانس سے اللہ نے ولیوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا, شہیدوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا, قیامت تک کے سعادت مندوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا. پھر سرکار نے خلاصہ میں ارشاد فرمایا, فرمایا کائنات کے اندر یہ روشنیوں کے حسین نظاروں کو دیکھنے والوں, طرح طرح کی غذائیں کھانے والوں, یہ سورج کی روشنی سے فیض یاب ہونے والوں, چاند کی چاندنی سے فیض یاب ہونے والوں, کائنات کے حسین نظاروں سے, طرح طرح کے معقولات, مشروبات, لحمیات اور مرکب غذاؤں سے فیض یاب ہونے والوں, سنو یہ سب کچھ بنا ہے تو میرے نور کی صدقے سے بنا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, جابر بتانا میرے عاشقوں کو قیامت تک کے لیے, فالعرش من نوری والکرسی من نوری واللوح من نوری والقلم من نوری فالانبیاء من نوری والرسل من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والجنة من نوری وما فيها من النعیم من نوری والروحانیون من نوری والکروبیون من نوری. فرمایا جابر بتانا میرے عاشقوں کو قیامت تک کے لیے عرش بھی میرے نور سے, کرسی بھی میرے نور سے, لوح بھی میرے نور سے, قلم بھی میرے نور سے, نبی بھی میرے نور سے, رسول بھی میرے نور سے, جنت بھی میرے نور سے, جنت کی نعمتیں بھی میرے نور سے, سورج چاند ستارے بھی میرے نور سے, روحانی فرشتے بھی میرے نور سے بنے ہیں اور کروبی فرشتے بھی اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائے. کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے نور کے صدقے سے بنا ہے. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جہاں بھی روشنی ہے وہ روشنی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ہے. جہاں بھی کفر و شرک مٹا, ایمان اور یقین آیا, وہ صبح صادق میرے مصطفیٰ کے نور کے صبح صادق ہے. تو جہاں بھی روشنیاں ہیں, جہاں بھی ایمان و یقین ہے, وہ سارا حضور کے صدقے سے ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہو. تو میں کہتا ہوں اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کہ اس کے ہم پر احسانات بڑھے ہیں, تو حضور سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں. اچھا محبت اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ کل کو یہ ہمارے کام آئے گا, کل کو یہ ہمارے کام آئے, اوکھا ویلا آئے تو یہ ہمارے کام آئے. یہ فلاں چودھری سے تعلق بنا کر, فلاں ایم پی اے کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو, فلاں آفیسر کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو, پولیٹیشنز کے ساتھ اور بیوروکریٹس کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں. کیوں؟ جب اوکھا ویلا آئے گا تو یہ ہمارے کام آئیں گے. بتاؤ موت سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ نزا سے مشکل وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے مشکل وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ حشر سے مشکل وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب دنیا میں حضور کی محبت کا دم بھرا ہو اور روح جب نکلنے کا وقت آئے گا, حلق کے اندر جب روح اٹک جائے گی, مصطفیٰ چہرہ دکھائیں گے, روح آسانی سے نکل جائے گی. قبر کے اندر جب حساب کی باری آئے گی, قبر کے اندر مصطفیٰ جلوہ دکھائیں گے, حساب آسان ہو جائے گا. میزان عمل پر حضور شفاعت فرمائیں گے. آگے کی منزلیں ساری حضور سے تعلق رکھیں. حضور قبر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے, قیامت میں بھی حضور نے سفارش کرنی, بلکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. فرماتے قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب بڑے بڑے لوگ نیکوکار, بڑے بڑے ولی بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے, اور ادھر سے حضور گناہگاروں کے لیے دامن شفاعت کھولیں گے اور گناہگاروں کو حضور اپنے شفاعت کے دامن میں لیں گے. وہ منظر اور وہ مزاج اتنا دلاویز ہوگا
اس وقت جو بڑے بڑے نیکوکار ہوں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خواہش کریں گے کاش آج ہمارے پاس بھی کوئی ایک گناہ ہوتا مصطفیٰ ہماری سفارش کر کے بھی جنت میں لے جاتے ہیں. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم تو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ کل کو ہمارے کام آئے گا تو مصطفیٰ سب سے زیادہ کام آنے والے ہیں. اچھا محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت بڑا ہے وہ سونا بڑا ہے. اگر محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کسی نے خوبصورت دیکھا ہے؟ وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اعلیٰ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے سورج کو اثر کے وقت پر نہ بھی بلاتے انگلیوں سے چشم جاری نہ بھی کرتے پتھر حضور کا کلمہ نہ بھی پڑھتے حضور کائنات میں کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے صرف حضور کا چہرہ اور حضور کا حسن ہی حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. جو بھی دیکھتا جو بھی دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا حضور کا کلمہ پڑھے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم کی حدیث یہ قریش کے زرخرید غلام تھے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے مجھے ایک دن مکے میں قریش نے حضور کے پاس کوئی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس ہمارا یہ پیغام دے جاؤ. کہتے میں گیا تو پیغام لے کر تھا کہ حضور کو جا کر کوئی پیغام دیتا ہوں قریش غلام ہے قریش کے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا لما رأیتہو جو ہی میری نظر بددعا کے چہرے پر پڑی لما رأیتہو القیا فی قلبی الاسلام. کہتے ہیں جو ہی میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ادھر آنکھیں سرکار کا دیدار کر رہی تھی دل مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. القیا فی قلبی الاسلام. کہتے ہیں میرا کفر دم توڑ گیا. یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا کہتے میرا اختیار ہی نہیں رہا میں حواس باختہ ہو گیا. جو ہی میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے اللہ نے میرے دل کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. جب حضور کی بارگاہ میں گیا میں نے حضور کی بارگاہ میں جب حاضری دی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو رافع آؤ کدھر آئے ہو؟ آئے تو پیغام دینے تھے. دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور آیا تو پیغام دینے تھا لیکن آپ کا حسن دیکھنے کے بعد یہ بارگاہ چھوڑوں گا نہیں. واللہ لن آباد الیہ واللہ لا ارجو الیہ آبادا. خدا کی قسم ہے ابو رافع کو وہ موت آئے گی تو اسی در پہ آئے گی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور نے فرمایا ابو رافع کدھر آئے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہو. حضور کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. یہ حضور کے جمال جہاں آرا کا تقدس ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم. آپ کو پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ یہودی جو حضور کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے وہ نبی آئے گا ہم میں سے ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور اس کی دعوت کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن جب وہ سرکار آ گئے تو یہودیوں نے پھر حضور کی بعثت کا انکار کر دیا حضور کی رسالت کا انکار کر دیا. کفار میں سے مشرکین مکہ اور عیسائی اور کچھ مجوسی سب سے زیادہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہودی اتنے کٹر ہوتے ہیں کہ زمانہ رسالت باب میں بھی صرف چند ایک گنتی کے یہودی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے علاوہ یہودیوں نے اسلام قبول کیا. عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں نے ان کے تقین کو تیار کیا کہ جاؤ مدینے کے اندر ایک شخص آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد بن عبداللہ اس کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو ڈیبیٹ کرو مکالمہ کرو پیسوں پاسہ کرو اور اس کو شکست خوردہ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا تھا مناظرہ کرنے کہ ابھی 2-4 سوال کروں گا اور ان کو شکست خوردہ کر دوں گا
کہتے ہیں میں گیا تو تھا حضور سے مناظرہ کرنے، جو ہی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قرب اختیار کیا، حضور اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ حضور کے گرد جو ہے وہ گھیرا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور درمیان میں جلوہ فرما ہے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں حضور کی پشت کی جانب سے آیا اور جب میں نے سامنے آ کر حضور کے چہرے کی طرف نظر کی، لما رأیتہ، جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میں یہ جان گیا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا، اتنا حسین چہرے والا شخص کوئی جھوٹا نہیں۔ کہا ایک چہرہ سونا، ایک مکھڑا سونا، اوپر سے باتیں بھی سونی۔ کہا میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا، کفر تو اسی وقت دم توڑ گیا تھا نا، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے حضور کی باتیں سنی، ایک خود سونے اوپر سے باتیں بھی سنی۔ کہا جب میں حضور کے پاس گیا تو حضور اپنے غلاموں کو ترس کر رہے تھے، کیا حضور فرما رہے تھے میرے صحابہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اللہ اکبر، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کی جولیاں بھر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کہا حضور کے حکمت بھرے کلمات میرے دل میں اتر گئے، ایک چہرہ سونا اوپر سے باتیں سونی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہو، تیری تخت کے انامہ میں مرید ہو گئی۔ سرکار سے مناظرہ کرنے آئے تھے، ڈیبیٹ کرنے آئے تھے، لیکن مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اچھا علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے حسن پر ایک بڑا خوبصورت قصہ لکھا ہے، آپ کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف حضرت عائشہ سے نکلے، سیر کرتے کرتے حضور مدینے سے تھوڑا باہر چلے گئے، رستے میں حضور نے دیکھا کہ کچھ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اور اپنے خیمے نصب کیے ہوئے اور ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ جب حضور نے اونٹوں کی طرف دیکھا تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ میرے نبی کو پسند آ گیا، قربان جاؤں اس اونٹ پر جو میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا۔ کاش ہم بھی اپنے نبی کو پسند آ جائے، اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایک سرخ رنگ کا حضور کو اونٹ پسند آیا، حضور قافلے کے سردار کے پاس گئے، فرمایا کون ہے قافلے کا سردار؟ عرض کرنے لگے میں۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ مجھے تمہارا پسند آ گیا، کیا بیچنا چاہو گی؟ میرے شاید کہتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا، جے سونا محمد آ جاوے، یہ میں اپنا سارا گھر بیچا جے سونا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب سرکار نے پوچھا تو کہا جی ہاں بیچتے ہیں۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے میں بیچتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، جی اتنے میں بیچتے۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں تو تاجرانہ گھر سے نہیں نکلا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا کرتا ادھر نکل آیا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، تو یوں کرو اونٹ مجھے دے دو، میں مدینے میں جا کر اسی رقم بھجوا دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سودا منظور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ہار پکڑی، حضور جا رہے ہیں۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ جب حضور جانے لگے نا، وہ سارے لوگ اپنے دلوں کے اوپر آ کر کے حضور کو دیکھتے ہیں، سکتے میں آ گئے۔ حضور جا رہے ہیں، وہ کھڑے، جب تک حضور نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے وہ ویسے ہی سکتے میں کھڑے رہے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص کو ہوش آیا، اس نے بقیہ کو جو ہے وہ ہلا کر کے پوچھا میاں ایک شخص آیا ہے تم سے قیمتی اونٹ لے کر کے گیا ہے، کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا یا کہ نہیں پوچھا ہے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جاتا ہے تو یا تو اس کا پتہ پوچھا جاتا ہے یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ کہا ایک قیمتی اونٹ ایک شخص کو تم نے دے دیا، نہ پتہ پوچھا نہ کوئی درمیان میں ضامن، نہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا پتہ کیسے پوچھتے؟ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو، تو لوگوں پتہ کیسے پوچھتے؟ جب وہ پیارا گفتگو کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں جھڑتی تھی۔ اذا ضحک یتناول جدن، ایک کہنے لگا یار پتہ کیسے پوچھتے؟ جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ نور کا عکس پڑتا تھا۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، کیا دور سجن دیا اکھیاں نے جنہیں پال کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا یار نے مٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اتی راتی دن چڑھ جاوے،
جو رخ نقاب اٹھاوے جو رکھے ہاتھ کھلا میں ہاتھ کھلا تو بن جاوے نین نشیلے مست رسیلے بچ سوڑا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے اج پہ جاپے جنہیں میں کھانا کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجڑتا چالنا چلی جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ بچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ بچ نہ آوے بجلی گردی لشک نہ مارے متا بیعت بھی ہو جاوے کی اعجاز نظر بچ ہو دی جو آوے بک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ تم اس کے حسن میں کھو گئے وہ تم سے قیمتیوں کا ہتھیا کے لے گیا اپنے حسن کا جادو تم پہ چلا کے تم سے قیمتیوں ہتھیا کے لے گیا اب جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ قیمتیوں ہتھیا کے لے گیا تو اب تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خیمے کے اندر خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے قافلے کے سردار کو مخاطب کر کے کہا خبردار آنا زامنتن لسامن جامنکم لا یقدر بکم خبردار اگر اس کے بارے میں کوئی بات کی تو اگر وہ پیسے دینے نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا کہا اچھا تم اسے جانتی ہو کہا اللہ میں بھی اسے نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو کہا رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ پیارا تم سے باتیں کر رہا تھا جب وہ سودا کر رہا تھا جب ید اللہ والے ہاتھ ہلا رہا تھا جب اس کی زبان ہل رہی تھی میں نے خیمے کا پردہ سرکا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا میں جان گئی تھی جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا حضور کے چہرے کو دیکھ کے انہیں یقین ہو گیا وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے تھوڑی دیر گزری حضور کے صحابہ کھجوروں کی ایک ٹوکری پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ اونٹ کے پیسے کہنے لگے کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا کہنے لگے کہ ہم ہیں تو صحابہ نے کہا یہ کھجوریں ہمارے نبی نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہارے اونٹ کے پیسے کہنے لگے پیسے بعد میں دینا ہم تو خود بھی گئے ہیں دربار نبی میں ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے اس وفد کا نام تھا وفد طارق وہ سارا کا سارا طارق وفد طارق صحابہ نے کہا وہی یہ مدینہ ہی تو یہ نخلستان مدینہ اس محبوب کے ڈیرے ہیں صحابہ فرماتے ہیں امام زرقانی نے لکھا وہ سارا کا سارا قافلہ اٹھا مصطفیٰ کے قدموں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے تو اگر محبت کسی سے اس وجہ سے کی جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو حضور سے بڑھ کر کائنات میں سونا میمونہ بنت کرم فرماتی ہے حج کا موسم تھا اور مجھے بڑا شوق تھا حج پر جانے کا تو میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے جب گئی تو حضرت میمونہ بنت کرم فرماتی میں نے دیکھا حضور مکہ مکرمہ کے اندر سر دھاری دھار جبہ اوڑھ کر سواری کے اوپر تشریف فرما تھے حضرت میمونہ بنت کرم کہتی ہیں میں نے حضور کے جب چہرے کی طرف دیکھا نور اتنا زیادہ تھا کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا حضور کے چہرے کو دیکھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کہا کرتے تھے کہ یار ہم حضور کے حسن کی باتیں سنا حضرت حسان فرماتے یار تم بھی تو حضور کو دیکھتے ہو حضور کو دیکھ اور باتیں حضور کے حسن کی مجھ سے سنتے ہو تو صحابہ حضرت حسان سے کہتے یار حضور کو دیکھتے تو ہیں لیکن حضور کے چہرے کی نورانیت اتنی ہے کہ ہم ٹکٹکی لگا کے حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے چونکہ تم شاعر ہو اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا بہادر ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تم مصطفیٰ کے حسن کی باتیں سنایا کرو حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں میں انگلیوں کی اوٹ سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا میں مطابق کرتا فرماتی میں حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے کی چمک کتنی تھی میری نظریں ٹک نہیں پائی تو میں نے کہا چلو چہرہ نہ صحیح مصطفیٰ کی قدموں کو ہی دیکھ لیتی ہوں میں مطابق کرتا کہتی میں نے حضور کے قدموں کی طرف نظر کی کہتی ہیں ما طولا معن طولا ما نشیط بہذا رب کعبہ کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی وہ بقیہ انگلیوں سے قدرے بڑی تھی آج سال گزر گئے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ تو چہرہ رہا حضور کے قدموں کا حسن ہی میرے ذہن سے نہیں جا رہا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو
چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اولادکم بثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2 بحب اہل بیتہ، حضور کی آل کی محبت سکھاؤ۔ آل کی قصے کو لے کر کیا کہ سنت میں 2 بڑے بڑے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کچھ لوگ آل کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کہہ کر آل کی توہین کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دن رات صبح شام علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ ہے۔ کچھ لوگوں نے آل کا دامن پکڑا، کچھ لوگوں نے اصحاب کا دامن پکڑا۔ ان دونوں میں نہ کوئی آل سے محبت کرتا ہے، نہ کوئی اصحاب سے محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو اہل سنت و جماعت تمہیں، تمہارا یہ نظریہ ہے صحابہ حضور کے در والے ہیں، آل حضور کے گھر والے ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے آل والوں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہے، در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ جو در والوں کو بھی سلام کرتا ہے، جو گھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے۔ تو آل سے محبت حضور نے فرمایا کرنی، سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، پھر فرمایا اپنی میری آل کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا تلاوت القرآن، نمبر 3 اپنے اولادوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ آج اس مجلس سے